سورہ صف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس کی 14 آیتیں 2 رکوع ہیں سورہ صف، لیکن اس کی فضیلت آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ بن سلام جو کن کے عالم ہیں؟ یہودیوں کے عالم تھے لیکن اسلام لائے۔ یہ کہتے ہیں ایک دن ہم صحابہ بیٹھ کر یہ تذکرہ کر رہے تھے، ہم میں سے کوئی ایک جائے اور آقا سے جا کر پوچھے کہ اللہ کو کون سا عمل پسند ہے۔ یہ تذکرہ کر رہے تھے کہ ہم میں سے کوئی جائے رسول اللہ سے پوچھے کون سا عمل اللہ کو پسند ہے۔ کہتے ہیں فَلَمْ يَكُمْ أَحَدٌ مِّنَّا، ابھی ہم یہ تذکرہ ہی کر رہے تھے، یہ بات ہی کر رہے تھے کہ اٹھ کے جائے۔ کہتے ہیں فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْنَا رَجُلًا، رسول اللہ کا قاصد آ گیا، ہم میں سے ابھی کوئی اٹھا نہیں تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قاصد آ گیا۔ فَجَمَعْنَا، آقا نے ہم سب کو جمع کیا، جمع کر کے پوری سورہ صف کی تلاوت ہمارے سامنے فرمائی۔ تو اللہ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے وہ سورہ صف کی تلاوت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ صف کی پوری یہ جو سورت ہے اس کی تلاوت فرمائی، پھر جہاں تک یہ آتی رہی ہم تک، کہتے ہیں جس کو بیان کی وہ رسول اللہ کے طریقے پر پوری سورہ صف کی تلاوت کرتا تھا۔ مطلب ایک راوی میں نے جس کو بیان کی، میں نے اس کے سامنے پوری سورہ صف تلاوت کی، آگے جس نے مجھ سے سنی اس نے جب آگے بیان کی، اس نے اگلے کو پوری سورہ صف تلاوت کر کے دکھائی کہ میں نے ایسے ان سے سنا ہے، پھر اس نے کہا میں نے ایسے ان سے سنا ہے۔ صحابی جب یہ بات پہنچتی ہے، صحابی کہتے ہیں میں نے ویسے سنائی جیسے میں نے مصطفیٰ سے سنی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک حدیث ہے یہ۔ دوسری اسی کے مد مقابل اور اسی کے مفہوم ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم کہہ رہے تھے لو ارسلنا الی رسول اللہ، اگر ہم ایک کوئی بندہ بھیجیں آقا کی بارگاہ میں تاکہ پوچھ کر آئے۔ کہتے ہیں اتنے میں آقا کا قاصد آ گیا، ہم سب کو جمع کیا جس طرح یہ کل ہوا، قرآن خوانی جمع ہو کر، یہ جائز ہے۔ تو کہتے ہیں نازلت فیہم ہذہ السورہ، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ سبحہ، سورہ صف نازل فرمائی اور پوری تلاوت، پوری سورت کی تلاوت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنائی۔ تو یہ ہے سورہ صف کی فضیلت، امام احمد نے اس کو روایت کیا، پڑھی دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے سبح للہ، تسبیح کرتی ہے اللہ کی، ما فی السماوات جو آسمانوں میں، وما فی الارض اور جو زمین میں، وہو العزیز الحکیم اور وہی غالب بڑا دانا۔ پڑھیے جی۔ ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لما تقولون، کیوں تم کہتے ہو، ما لا تفعلون، جو کرتے نہیں ہو۔ یہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آیت المنافقی ثلاثن، فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے اذا حدث کذب، جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلف، جب بھی وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے، واذا اؤتمن خان، فرمایا جب بھی امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ یہ ایک۔ دوسری میں ہے فرمایا جس بندے میں یہ 4 علامتیں پائی جائیں وہ منافق خالص ہے، خالص سے مراد پکا منافق ہے۔ پہلی فرمایا ومن کانت فیہ واحدۃ منہن کان، 4 چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جس میں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے۔ فرمایا اگر ان میں ایک بھی پائی جائے تب بھی وہ منافق ہے، 4 پائی جائیں تب بھی، ان میں سے ایک پائی جائے تب بھی، ان میں سے بھی یہی ہے اذا حدث کذب، جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک عورت کو دیکھا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو بلا رہی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، ایک عورت اپنے بچے کو بلا رہی تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب بلا رہی تھی تو یہ کہہ رہی تھی بیٹے ادھر آؤ، اوتی کا، میں تجھے کچھ دوں گی، یہ کہہ رہی تھی جس طرح آج میں کہتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، آپ نے فرمایا وما اردتی ان توتیہ، تیرا کیا ارادہ تھا جب تیرا بیٹا چل کے آتا تو اس کو عطا کرتی، تو کیا دیتی؟ عرض کرتی ہیں تامرن، میں کھجور دیتی۔ میرے آقا نے فرمایا اما انکی لو لم تفعلی کتبت علیکی کذبۃ، فرمایا خبردار اگر تو بچے کو بلاتی اور کچھ نہ دیتی تو تیرے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھ دیا جاتا۔
یہ آج کل مائیں عام بلاتی ہیں، بچے ادھر باپ بھی والدین بھی یہ بلاتے ہیں، چاچو بھی مامے سارے بلاتے ہیں، آؤ میں کچھ چیز دیتا ہوں، ہوتی اگر نہیں ہے پر میں کوتی بات علیہ کے کس باتن جھوٹ لکھ دیا جائے گا۔ یہ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو وہ تم کیوں کرتے ہو، وہ کیوں کہتے ہو جو تم کر نہیں سکتے۔ کابورا کا بڑی ناراضگی عند اللہ، اللہ کے نزدیک، ان تقولو کہ تم کہو ما لا تفعلون جو تم کرتے نہیں ہو۔ یہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی ناراضگی ہے، بڑی ناراضگی اللہ کے نزدیک کہ تم کہو وہ جو کرتے نہیں ہو۔ بے شک اللہ محبت کرتا ہے ان سے جو جنگ کرتے ہیں اس کی راہ میں، کیسے صفن پرا باندھ کر، صفیں باندھ کر، کأنہم گویا وہ کیسے ہیں جو صفیں باندھ کر جہاد کرتے ہیں، بنیانن دیوار ہیں، مرصوصن سیسا پلائی دیوار ہیں کہ ان کو توڑ کوئی نہیں سکتا، ان میں داخل کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ انصار صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مجلس میں کہا لو نعلم ای الاعمال احب الی اللہ، کاش ہم جان لیتے اللہ کو کون سا کام پسندیدہ ہے، لا عملنا تو ہم عمل کرتے مرتے دم تک، اگر ہم جان لیتے۔ اللہ نے قرآن کی یہ آیت نازل فرما دی، بے شک اللہ جہاد پسند فرماتا ہے، کافروں سے لڑنا تمہارا پسند فرماتا ہے، لیکن صفیں باندھ کر جیسا کہ وہ سیسا پلائی دیوار ہیں۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی نا، حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا لا ابرح حبیسا فی سبیل اللہ، میں اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ کے راستے میں باندھ کر رکھوں گا، حتی اموتا، حتیٰ کہ اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ کہتے ہیں اللہ نے ان کی سنی، فقتل شہیدا، تو شہادت کی موت پا گئے۔ یہ ہے قرآن کی آیت، بے شک وہ لوگ جو ان اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں اللہ بڑا پیار کرتا ہے ان سے۔ کیسے جنگ کرتے ہیں؟ ایسی دیوار، ایسی صف بنا کر، وہ سیسا پلائی دیوار ہوتی ہے۔ حدیث پاک سنیں، مسند امام احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاثۃ، تین بندے ایسے ہیں، یضحک اللہ الیہم، اللہ ان کو دیکھ کر اللہ مسکراتے ہیں۔ تین بندے ایسے ہیں، پہلا بندہ الرجل یقوم من اللیل، پہلا وہ بندہ جو رات کا قیام کرتا ہے، اللہ اس بندے کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے۔ دوسرا والقوم اذا صفوا للصلاۃ، ایک قوم جب مسجد میں آ کے کندھے سے کندھا ملا کے ایک صف ہو کے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتی ہے، اللہ کو بڑی یہ بات پسند ہے، اللہ مسکراتے ہیں۔ یضحک الیہم، فرمایا نماز کی صفیں اللہ کو بڑی پسند ہیں۔ والقوم اذا صفوا للقتال، جب جہاد کی صفیں مومن بناتے ہیں اللہ دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ اور حضرت کعب احبار کہتے ہیں اس امت کی شان کیا ہے، جو امت ہم بنے ہیں، کہتے ہیں یہ تو تورات میں بھی شانیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، یہ جو میرا بندہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، المتوکل، توکل کرنے والا ہے، المختار، چنا ہوا ہے، لیس بفظ، بد زبان نہیں ہے، ولا غلیظ، بد چلن نہیں ہے، ولا صخاب فی الاسواق، بازاروں میں شور و غل کرنے والا نہیں ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، ولکن یعفو ویغفر، معاف فرما دیتے ہیں۔ ان کی پیدائش کیا ہے؟ مولدہ بمکہ، ان کی جائے پیدائش مکہ میں ہے، وہجرتہ بطابہ، ان کی ہجرت طیبہ میں ہے، مدینے میں، وملکہ بالشام، ان کی بادشاہی شام میں بھی ہے، وامتہ الحمادون، یہ الفاظ ہیں اس نبی کی امت ہر حال ہر گھر میں رب کا ذکر کرتی ہے، ہر حال میں اور ہر گھر میں ہر منزل میں الحمادون تعریف کرتی ہے۔ کیسے؟ اللہ فرماتا ہے سحری کے وقت ان کی پست آواز ایسے محسوس ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھی کی بنبناہٹ ہوتی ہے، سحری کے وقت پست آواز ایسے محسوس ہوتی ہے۔ وہ کرتے کیا ہیں؟ یودون، وضو کرتے ہیں، ان کی صفیں نماز میں ایسے ہوتی ہیں جیسے قتال میں ہوتی ہیں، جیسے لڑائی میں۔ پہلے اب تو یہ ہے کہ فوج کے اندر جس طرح بھی آسانی ہو، پہلے یہ تھا کہ لڑائی میں صفیں باندھی جاتی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بندھوایا کرتے تھے،
تو اللہ فرماتا ہے، حدیث پاک ہے کہ صفہم فی القتال، جیسے قتال میں صفیں ہیں ویسے نماز میں صفیں ہوا کرتی ہیں۔ تو لہٰذا جب بھی نماز کھڑی ہو، اقامت مکمل ہونے سے پہلے پہلے ہمارا کندھا دوسرے مومن کے کندھے سے مل جانا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے کأنہم بنیان مرصوص، یہاں پر ابن کثیر نے ایک مثال دی ہے، وہ مثال یہ ہے، کہتے ہیں ایک بندہ عمارت بنا رہا ہے، کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ میری دیوار میں دراڑ پیدا ہو، کوئی شخص یہ نہیں چاہتا، تو اللہ فرماتا ہے جب تم میرے راستے میں آؤ، لا یختلف امرہ، رب کا معاملہ مختلف نہیں ہونا چاہیے۔ جب میرے راستے میں آؤ، چاہے نماز پڑھنے چاہے جہاد کرنے آؤ، تمہاری صفوں میں کشادگی نہ ہو، تمہاری صفوں میں فرجہ نہ ہو۔ یہ ایک قرآن کی آیت کا ترجمہ، پڑھیے جی۔ جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم، لما تؤذوننی، کیوں تم مجھے ستاتے ہو، وقد تعلمون، حالانکہ تم خوب جانتے ہو، انی رسول اللہ الیکم، کہ میں اللہ کا رسول تمہاری طرف ہوں۔ فلما زاغوا، بس جب انہوں نے کجروی اختیار کی، ٹیڑھا پن اختیار کیا، ازاغ اللہ، تو اللہ نے ٹیڑھا کر دیا، قلوبہم، ان کے دلوں کو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ہدایت نہیں دیتا فاسق لوگوں کو۔ حدیث پاک یہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو لوگ صفوں میں فرجہ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ ان کے دلوں میں فرجہ کر دیتا ہے، کشادگی کر دیتا ہے، اختلاف پیدا کر دیتا ہے۔ اب یہ حضرت موسیٰ، ان کی شان کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رحمت اللہ علی موسیٰ، اللہ کی رحمت ہو حضرت موسیٰ پر، وہ کیوں؟ لقد اوذی باکثر من ھذا، مجھ سے زیادہ اذیت دی گئی لیکن فصبر، انہوں نے صبر کیا۔ لہٰذا اللہ کی رحمت ہو حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ اور قرآن میں نہیں آتا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ کون سا ٹیڑھا پن کیا؟ حق سے رجوع کر لیا، حق سے عدول کر لیا، حق سے پھر گئے، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک ان لی اسماء، بے شک میرے کچھ نام ہیں، انا محمد، میں محمد ہوں، انا احمد، میں احمد ہوں، انا الماہی، انا الحاشر، انا العاقب۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام خود بتائے ہیں۔ آگے پڑھیے جی۔ اسمہ احمد، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مریم، اور جب فرمایا عیسیٰ جو فرزند ہیں مریم کے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ پہلے موسیٰ کی بات، اب حضرت عیسیٰ کی بات، کس کی طرف رسول ہوں؟ الیکم، تمہاری طرف، مصدقاً، تصدیق کرنے والا، لما بین یدی، جو مجھ سے پہلے آئی، من التورات، تورات کی، میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں، ومبشرا، تورات کی تصدیق کرتا ہوں اور خوشخبری سنانے والا ہوں، برسول، ایک رسول کا مجدہ سنانے والا ہوں۔ کون رسول؟ یأتی من بعدی، جو تشریف لائے گا میرے بعد، جس کا نام احمد ہے۔ فلما جاءہم، پس جب وہ آیا ان کے پاس، بالبینات، روشن نشانیاں لے کر۔ یہ احمد تک حضرت عیسیٰ کا قول ہے کہ انہوں نے کہا میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں اور ایک رسول بتاتا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب وہ رسول آ گیا روشن نشانیاں لے کر، قالو، انہوں نے کیا کہا؟ ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ اتنی شانوں والا نبی جس کی خبریں حضرت عیسیٰ دے رہے تھے، جب وہ ان کے پاس آیا یہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ حدیث پاک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اخبرنا عن نفسک، آپ اپنے آپ کی خبر دیجئے، کچھ بتائیے، آپ کی ابتدا کب سے ہے؟ میرے آقا نے فرمایا دعوت ابی ابراہیم، میں ابراہیم اپنے ابا جان کی دعا ہوں جو آپ نے مانگی تھی۔ دوسرا وبشرا عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں، یہ وہ بشارت ہے، یأتی من بعد اسمہ احمد۔ فرمایا ورأت امی حین حملت، اور میری ماں نے ایک خواب دیکھا جس وقت میری وجہ سے حاملہ ہوئیں، کأنہ خرج منہا نور اضاءت لہ قصور بصرہ من ارض الشام، میری ماں نے خواب دیکھا جب میں ان کے پیٹ میں تھا، ایک ایسا نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ میری ماں، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی حقیقت بتائی ہے۔ دوسری حدیث پاک،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اللہ کے ہاں اللہ کے نزدیک اس وقت آخری نبی تھا جب حضرت آدم اپنی مٹی میں تھے، فرمایا میں اس وقت خاتم النبیین تھا۔ آج امت کو مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا خاتم النبیین کا، فرمایا واسا انبئکم باول ذالک، فرمایا میں اس کی ابتدا بتاتا ہوں، دعوت ابی ابراہیم، اپنے ابا جان حضرت ابراہیم کی دعا ہوں، و بشارت عیسیٰ، عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور اپنی ماں کا وہ خواب ہوں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اور کون بڑا ظالم ممن اس سے جو افطارا بہتان باندھتا ہے اللہ اللہ پر، الکاذبہ جھوٹے بہتان باندھتا ہے، وہو یدعا حالانکہ اسے بلایا جا رہا ہے، الاسلام اسلام کی طرف، واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو۔ یریدون مشرک کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں لیطفئوا کہ بجھا دیں نور اللہ اللہ کے نور کو، بافواہہم اپنی پھونکوں سے، واللہ متم نورہ اللہ کمال تک پہنچا کر رہے گا اپنے نور کو، ولو کرہ الکافرون خواہ سخت ناپسند کریں کافر۔ یہاں پر مثال دی ہے ابن کثیر نے، کہتے ہیں جیسے ان کی مثال ایسے ہے جیسے سورج کی شعاعیں اپنے پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، سورج کی شعاؤں کو جس طرح وہ محال ہے، اسی طرح میرے مصطفیٰ کے نور کو بجھانا بھی محال ہے، نور اسلام کو بجھانا یہ محال ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس نور کو یہ بجھانا چاہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اللہ کمال تک پہنچا کر رہے گا اگرچہ یہ سخت ناپسند کریں کافر۔ هو الذی وہی تو ہے جس نے ارسلہ بھیجا ہے رسولہ اپنے رسول کو، بالہدی ہدایت کے ساتھ، و دین الحق اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ یہ کیوں بھیجا ہے؟ ہدایت بھی، رسول بھی، دین حق بھی، یہ تین چیزیں، لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ وہ غالب کر دے اسے تمام دینوں پر، ولو کارہ المشرکون خواہ سخت ناپسند کریں مشرک، خواہ سخت ناپسند کریں یہودی چاہے عیسائی۔ ادھر آیا ولو کارہ الکافرون اور نیچے آیا ولو کارہ المشرکون، یہ دونوں پسند نہیں کرتے کہ اللہ کا نور مکمل ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، حل ادلکم کیا میں آگاہ کروں تمہیں؟ یہ اس آیت کا شان نزول حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، عرض کرتے ہیں کوئی اللہ ہمیں ایسا عمل بتائے جو ہم کریں۔ اللہ فرماتا ہے کیا میں آگاہ کروں تمہیں ایسی تجارت پر جو بچا لے تمہیں من عذاب علیم دردناک عذاب سے۔ یا اللہ وہ کون سی تجارت ہے؟ تؤمنون، تجارت کون سی ہے؟ تؤمنون تم ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، وتجاہدون جہاد کرو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، باموالکم اپنے مالوں سے، وانفسکم اپنی جانوں سے، ذالکم خیر لکم یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ یہ تجارت کیا ہے؟ اس کا نفع، یہ تو تجارت ہے، اللہ پر اس کے رسول پر جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اپنی جانوں سے۔ اب نفع کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں کیا دے گا؟ یغفر لکم، اللہ کرے گا کیا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو۔ یہ ہے ایسی تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گی، اللہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، ویدخلکم داخل کرے گا تمہیں جنات باغات میں، تجری رواں ہیں، من تحتہا جن کے نیچے، الانہار نہریں، ومساکن طیبۃ اور مکانوں میں پاکیزہ، فی جنات عدن سدا بہار باغوں میں، ذالک الفوز العظیم یہی کامیابی بڑی ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں دنیا میں امیر بن جانا یا سب سے بڑے عہدے پر چلے جانا کامیابی کی دلیل نہیں ہے، کامیابی یہ ہے دنیا میں رہ کے کل قیامت کے دن جنت اور جنت کی نعمتوں کے مستحق بن جائیں، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دنیا میں امیر ہو جانا یا کوئی بڑے عہدے پہ چلے جانا کوئی کامیابی نہیں۔ پڑھیے وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اللہ فرماتا ہے ایک اور چیز جو تمہیں بڑی پسند ہے، وہ ہے کیا؟ نصر من اللہ، اللہ کی جناب سے نصرت، و فتح قریب اور بالکل قریب فتح ہے۔ اس فتح سے مراد یا تو فتح مکہ ہے، یا اس فتح سے مراد فارس اور روم کے وہ ملک ہیں جن کو صحابہ نے فتح کیا تھا، ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق کی خلافت میں۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور بشارت سنا دیجئے مومنوں کو۔ لیکن یہ اللہ کب مدد کرے گا؟ اللہ کب مددگار بنتا ہے؟
اللہ فرماتا ہے سورہ محمد ہے آیت نمبر 7 ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے پاؤں کو ثابت قدم بنا دے گا۔ ایک آیت۔ دوسری سورہ حج ہے آیت نمبر 40 ہے وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کو تمام دینوں پہ غالب کیا جائے، پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت قوی عزیز غالب ہے۔ پڑھیے جی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب یہ مسلمانوں کو ایک ترغیب دلانے کے لیے عیسیٰ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور عیسیٰ کے انصاریوں کا جس طرح آقا کے انصار صحابہ ہیں یہ لقب وہاں سے پڑا۔ اے ایمان والو بن جاؤ اللہ کے مددگار، کیسے؟ کما قال عیسیٰ ابن مریم، جس طرح کہا تھا عیسیٰ بن مریم نے للحواریین، اپنے حواریوں سے، من انصاری اللہ، اپنے حواریوں سے کہا عیسیٰ نے کون میرا مددگار اللہ کی طرف سے؟ قال الحواریون، جواب دیا حواریوں نے نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، پس ایمان لے آیا ایک گروہ بنی اسرائیل سے، یہ آقا کی بات ہو رہی ہے اب فآمنت سے، ایمان لے آیا ایک گروہ بنی اسرائیل سے، وکفرت طائفہ، اور کفر کیا دوسرے گروہ نے۔ فأیدنا الذین آمنوا، ہماری تائید کس کے ساتھ ہے؟ ہم نے مدد کی جو ایمان لائے، دشمنوں کے مقابلے میں بالآخر وہی رہے ظاہرین، غالب۔ اب یہ کیا ہوا تھا؟ حضرت عیسیٰ کے جو انصار صحابہ تھے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح ایام حج میں کہا تھا، جب حج فرما رہے تھے، فرمایا کون ہے ایسا بندہ جو یؤوینی، میری مدد کرے گا، حتی ابلغ رسالۃ ربی، تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا سکوں۔ کیوں؟ فرمایا قریشیوں نے تو مجھے روک دیا ہے کہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچاؤں، کون ہے تم میں سے؟ تو وہ فرمایا اوس اور خزرج کی دشمنی کو اللہ نے دوستی میں بدلا، اور انہوں نے کیا کیا؟ یہ کہا یا رسول اللہ آپ آئیں ہجرت کر کے۔ فرمایا جب میں ہجرت کر کے آیا انہوں نے مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا نبھایا۔ کنہوں نے؟ وہ جو اوس اور خزرج تھے، قبیلے جن کا یہ تھا کہ آپس میں اتنی دشمنیاں تھیں، لیکن میرے آقا کی وجہ سے، فرمایا اسی وجہ سے اللہ نے تمہارا نام انصار رکھا ہے۔ کن صحابہ کا؟ جو مدینے میں تھے اور آقا پہ ایمان لائے۔ ایک بات جو ابن کثیر نے یہاں لکھی ہے، کہتے ہیں جب اللہ نے ارادہ کیا کہ حضرت عیسیٰ کو آسمانوں کی طرف بلند فرمائے تو حضرت عیسیٰ تشریف لائے، ایک 12 شخص کے کمرے میں 12 بندے بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے سر سے قطرے ٹپک رہے تھے پانی کے۔ فرمایا تم میں سے وہ جو میرا انکار کرے گا 12 مرتبہ مجھ پر ایمان لانے کے بعد، مجھ پر ایمان لانے کے بعد تم میرا انکار کرو گے۔ پھر فرمایا اے لوگو ایکم یلقا علیہ شبہ فیقتل مکان، جو تم میں سے جس پر میری شکل ڈال کر قتل کیا جائے گا، فرمایا جنت میں میرے درجے میں ہوگا۔ یہ حضرت عیسیٰ نے کہا ان کو جو 12 بیٹھے ہوئے تھے، جس پر میری شبہ ڈالی جائے گی اور وہ اس دنیا سے چلا جائے گا، معی فی درجتی، فرمایا میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا، ایک جوان جس کی ابھی تھوڑی ہی عمر تھی، کہتے ہیں من احدثہم سنن، بالکل تھوڑی عمر تھی، اس نے عرض کی آنا، اے عیسیٰ میں ہوں گا جس پر شبہ اگر ڈالی جائے تو میں قتل ہو جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا اجلس، تو بیٹھ جا، چونکہ چھوٹا تھا اس مجلس سے۔ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ نے پھر دوبارہ کہا کون ہے ایسا جو تیار ہے؟ جوان پھر وہی کھڑا ہوا، 3 مرتبہ، تینوں بار وہی جوان کھڑا ہوا۔ کہتے ہیں فَأُلْقِيَ عَلَيْهِ شَبَهُ عیسیٰ، اسی پر حضرت عیسیٰ کی شبہ ڈالی گئی، اور حضرت عیسیٰ اپنے کمرے کے روزن کہتے ہیں روشن دان سے اوپر آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے۔ جب تشریف لے گئے یہودی طلب کرنے آئے تو انہوں نے آپ کی شبہ کو پایا، فَقَتَلُوهُ، قتل کیا، وَصَلَبُوهُ، سولی دی۔ جب یہ سولی پہ ہو گئے حضرت عیسیٰ اوپر چلے گئے، اب یہ جو رہ گئے تھے 11، انہوں نے 11 بار حضرت عیسیٰ کا انکار کیا۔ جو حضرت عیسیٰ نے کہا تھا 11 بار انہوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا۔ اب ان میں سے کیا ہوا؟ کہتے ہیں 3 فرقے بنے۔ ایک نے کہا کہ عیسیٰ معاذ اللہ تھا، جتنی دیر ہم میں رہا اب چلا گیا، ایک گروہ یہ تھا، اس کا نام ہے یعقوبیہ،
اس فرقے کا نام شاید آج بھی موجود ہو۔ دوسرے فرقے نے کہا اللہ نہیں تھا، اللہ کا بیٹا تھا، ہمارے درمیان جتنی دیر اللہ نے چاہا رہا، باقی چلا گیا۔ اس فرقے کا نام ہے النستوریہ، ایک ہے یعقوبیہ، دوسرا ہے النستوریہ۔ تیسرے فرقے نے کہا ہم میں وہ تھے اللہ کے بندے، اللہ کے رسول، جتنی دیر اللہ نے چاہا، باقی اللہ نے اٹھا لیا۔ یہ کون ہے؟ ہؤلاء المسلمون، یہ ہیں مسلمان۔ کہتے ہیں فَتَظَاهَرَتِ الْكَافِرَتَانِ عَلَى الْمُسْلِمَةِ، لیکن مسلمانوں کا ایک ہے، کافروں کے دو بن گئے تھے، وہ کافر مسلمانوں پہ غالب رہے۔ کہتے ہیں حتیٰ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کو مٹایا، حتیٰ بعث اللہ محمدًا، حتیٰ کہ اللہ نے محمد کو بھیجا، فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ۔ اللہ فرماتا ہے لیکن جب میرے آقا آئے، ہم نے مدد کی، جو ایمان لائے علی عدوہم، دشمنوں کے مقابلے میں، فاصبحوا ظاہرین، بالآخر وہی رہے غالب۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا